انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ IMF کے ساتھ بات بن جائے گی. مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ایک آدھ دن کے اندر ہی ہو جائے گا. ایسی ہی کچھ بات خواجہ آصف صاحب نے بھی کہی. انہوں نے تو لفظ ڈراپ سین کا استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ 1-2 روز میں ڈراپ سین ہو جائے. شرائط تقریباً ان کی ساری مان لی گئی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم اس ان کے ساتھ ایک کنکلوژن کے اوپر پہنچ چکے ہوئے ہیں. یہ بات جو ہے 1-2 روز کی ہے. میں سمجھتا ہوں ڈراپ سین ہو جائے گا. سو کہہ رہے کہ جی شرائط تو ہم نے تقریباً ساری مان لی ہیں, 1-2 روز کی صرف بات ہے. پھر آج رانا ثناءاللہ صاحب نے اس بات کے بارے میں اعتراف کیا کہ شرائط مان کر بھی قرض کی جو دستاویزات ہیں اس پہ دستخط ہو نہیں پا رہے. یہ کیا کہا رانا صاحب نے, ذرا سنیں. مشکل یہی پڑی ہے کہ IMF جو ہے وہ کسی طور پہ بھی اپنی شرائط میں کوئی لچک پیدا کرنے کو تیار نہیں ہے. بڑھانے کے باوجود بھی جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے ایگریمنٹ جو ہے اس کو کنٹینیو کرنے سے متعلق ڈیکلیریشن یا سگریچر جو ہے وہ نہیں کیے. اس سے انٹرسٹنگ بات ہے کہ بھئی اکانومی کے اوپر انٹیریئر منسٹر صاحب کیوں بیانات دے رہے ہیں؟ کیا وہ ترجمان ہیں؟ کیا وہ اکانومی کے ریلیٹڈ کیا ان کا پورٹ فولیو ہے؟ لیکن بہرحال آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, جن کے بارے میں بار بار لوگ کہہ رہے تھے کہ مسنگ ان ایکشن ہے اکانومی کے بارے میں, آ کے خود بریفنگ دیں, خود لیڈ کریں فرنٹ سے, آ گئے وہ آج منظر عام پہ. اور انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے اعتراف کیا کہ مشکلات IMF کے ساتھ اس وقت ان کو پیش آ رہی ہیں. ہمیں IMF کے ساتھ جو ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اور اگر IMF نہ مانا تو پھر کیا ہوگا, یہ بھی رانا ثناءاللہ صاحب نے آ کر قوم کو بتایا ہے. ذرا سنیں. اب اگر IMF جو ہے وہ اپنے ایگریمنٹ کو کنٹینیو نہیں کرتا تو پاکستان جو ہے وہ سخت جو ہے وہ معاشی حالات میں جو ہے وہ گر سکتا ہے. اب اکانومی جیسے جو بہت ہی گھمن صاحب سینسیٹیو ٹاپک ہے, اس میں سے وزراء یا حکومتی ارکان کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ وہ سٹاک ایکسچینج کو اوپر نیچے کرتا ہے, وہ اوور آل ٹریڈنگ کو اوپر نیچے کرتا ہے. لوگوں کا کانفیڈنس اس سے بڑھ سکتا ہے, یہ کم ہو سکتا ہے. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ رانا ثناءاللہ صاحب سے اکانومی کے سوال کوئی پوچھتا ہے, پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں, جبکہ انفارمیشن منسٹر ہیں, ایک اپنے منسٹر ہیں, مفتاح صاحب موجود ہیں, خرم دستگیر صاحب جو ہیں موجود ہیں, مصدق ملک صاحب موجود ہیں, ان کی ایکسپرٹیز ہے. سو یہ انٹیریئر منسٹر کا ڈومین کہاں سے ہے کہ وہ آ کے اس کے بارے میں وہ قوم کو بتائیں ہوئے. ماریا, ایشو کیا ہوا جب یہ رجیم چینج ہوئی تو انیشلی ان کا پلان یہی تھا کہ حکومت میں آنا ہے اور 1-2 مہینے کے اندر ہم نے الیکشن میں چلے جانا, تو ہمارا جو اکانومی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. لیکن جب یہ رجیم چینج ہو گئی تو پھر کچھ اطراف میں یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں, موجودہ حکومت کو چلایا جائے تاکہ کچھ اور بھی فیصلے ہونے ہیں اس سال کے آخر تک, تو وہ فیصلے بھی کروا لیے جائیں. اب یہ ہے کہ وہ جو اکثر اسے کہا جاتا ہے نا کہ آپ کو دھکا دیا گیا یا آپ نے خود چھلانگ لگا لی. آدھے لوگ ان میں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دھکا دیا گیا, آدھے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے ہم نے جان بوجھ کے چھلانگ لگائی اور ہم یہ فیصلے کریں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیشین کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو ایونچولی عوام جو ہے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہماری زندگیوں کے اندر کیا بہتری لائے ہیں اور کیا ابتری لے کے آ رہے ہیں. ظاہر ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے ملک کی معاشی حالت آپ کے بالکل سامنے ہے. اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جو آپ کا کہ جی انٹیریئر منسٹر کا کیا لینا دینا ہے معیشت کے ساتھ, کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے. وہ IMF کے معاملات پہ کیوں بول رہے ہیں؟ جن کا معیشت کے ساتھ لینا دینا ہے وہ آئیں بائیں دائیں آپ وہ چھپ رہے ہیں. آج ہمارے پاس اسٹوری بھی یہ تھی کہ لندن سے بھی جو نواز شریف صاحب سے اور ڈار صاحب بھی وہاں بیٹھے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں خدا را اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر جا کے لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ نے معاشی ٹیم کو چینج کرنا ہے تو آج پرائم منسٹر کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ بھی چینج کر لیں. ساتھ میں ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب آپ حکومت میں جا رہے تھے, حکومت لینے جا رہے تھے, ماری آپ کو پتا ہوگا نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کا اس کے برخلاف فیصلہ تھا کہ ہمیں حکومت میں نہیں جانا چاہیے. شاید خاکان عباسی صاحب بھی اسی طرف کھڑے تھے. اور شہباز شریف صاحب کا خیال ظاہر ہے, انہوں نے بتایا اپنے بھائی کو کہ حکومت میں آنا ضروری ہے, کیسز ہیں کیسز, اگر یہ خان صاحب رہے تو پھر اس کے بعد ہمارے حالات مندے ہو جائیں گے. تو اب یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کو یہ پیغام بھجوا رہے ہیں کہ جب آپ نے عمران خان کی حکومت کو گرانا تھا, یہ رجیم چینج پروجیکٹ جو ہے اس کا آپ حصہ بننے جا رہے تھے, تو آدھی رات کو بھی آپ لاجز کے اندر پہنچ جاتے تھے. وہاں پہ ہم دیکھتے رہے بلاول بھٹو زرداری صاحب, آصف زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, باقی یہ جو پہنچے تھے ویزیبلی نظر آ رہا تھا ایگزیکٹلی یہ جو 9 ستارے ہیں, یہ 9 ستاروں کی جو پارٹی ہے, ان کے تمام لیڈران وہاں پہ پہنچ جاتے تھے. تو کہتے تھے خدا را بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی آئیں, کہیں کو میڈیا پہ آ کے بات کریں کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں اس میں خالی نون لیگ کا قصور نہیں ہے, اس میں جو
IMF کا قصور ہے, ملک کے خان صاحب کا قصور ہے, جو بھی ہے, آپ اپنے سر تو کچھ الزام تو لیں. آج وہ اسی پریشر کی وجہ سے آپ دیکھا کہ وہ جب کابینہ کی میٹنگ کے بعد جو ہے انہوں نے یہ سارے کا سارا وہ ایک یونیفائڈ فرنٹ ہم نے دیکھا, تمام لوگ کھڑے تھے اس کے اندر. اب خبر بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو بات ہو رہی ہے کہ IMF سے بات کیوں نہیں بن رہی. IMF ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ 34 اس میں 30 روپے کی لیوی پر لیٹر اور 17% GST, یہ موجودہ جو قیمت ہے پیٹرول کی, اس میں آپ کو 60 روپے سے زیادہ اور بڑھانا پڑے گا, 300 کے پاس پاس. IMF کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اس طرح نہیں بڑھانا تو بتائیں کہ گورنمنٹ کے جو باقی ادارے ہیں وہاں سے, جو گورنمنٹ کے شیئرز ہیں, PSO ہے, اس طرح کے باقی ادارے ہیں, وہ وہاں سے کوئی پیسے نکال کے آپ جو ہے مینج کریں. IMF کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے ملک کے اندر مہنگائی ہے یا نہیں, IMF کا یہ مسئلہ ہے کہ اب آپ نے ہم سے جو پیسے لینے ہیں وہ ہمیں آپ واپس کس طرح کریں گے. IMF کا تو موٹا موٹا حساب ہوتا ہے اکاؤنٹنٹ لیول کا کہ بھائی ہم یہ نمبر ہیں, یہ آپ کی آمدنی ہے, یہ آپ کا خرچہ ہے, آپ نے اس کو بیلنس کرنا ہے. وہ آپ کس طرح سے وہ لوگوں سے وہ لے کے پیسے کرتے ہیں, دیٹس ناٹ دیئر پرابلم. وہ کہتے ہیں جی ہمیں نمبر صرف دکھائیں. چودھری صاحب, تو پھر اس وقت اب مسئلہ کیا ہے؟ کیا کبھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ انٹرنیشنل پرائسز کی وجہ سے ہے, آج بولا شہباز صاحب نے کہ بھئی انٹرنیشنل پرائسز کی وجہ سے یہ پیٹرول بڑھ رہا ہے. کچھ سے پہلے ہمیں مریم بی بی نے بتایا کہ یہ اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ خان صاحب ایسے معاہدے کر کے گئے ہیں IMF کی طرف سے. سو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت یہ جو ایک طریقے سے پینک ہے اکانومی کی جو ٹیم میں, جو کہ بظاہر ہے مانے نہ مانے, یہ کیا کس طرف جا رہا بات؟ نہیں, وہ آپ جو ہے نا کیوں کنفیوژن میں کیوں پڑے ہیں. میری ناچیز رائے یہ ہے کہ یہ جس مقصد کے لیے آیا تھا کہ عمران خان ان کا بدترین حریف بن کے سامنے آیا اور 2 پارٹی کی منوپلی کو اس نے توڑا ہے, تو اس کو ہر قیمت پر اقتدار سے نکالنا ہے. جب ان کو ایک موقع ملا تو انہوں نے اسی پر جمپ کر دیا, عمران خان نکل گیا. نمبر 2, ہمارے جو کیسز ہیں ہمارے اوپر اربوں خربوں کے, وہ اگر اسی طرح چلتے رہے تو بالآخر یعنی ہم ایک آج یا کل یا ہمیں سارا پیسہ جمع کرانا پڑے گا اور گھر بیٹھنا پڑے گا ہمیشہ کے لیے, سرکاری اور سیاسی دفتروں سے بھی غائب, ختم. تو اور نہیں کرتے تو جیلیں. تو لہذا نمبر 2, انہوں نے وہ کیسز ختم کروا لیے یا اس کا بنیاد رکھ لی. اور تیسرا کہ تمام حکومتی وسائل اور ذرائع اور حکومتیں ان پر قبضہ کر لو, جیسا کہ آپ اس وقت پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ آج ایک سابق وزیر خارجہ نے بڑی تفصیلات دی ہیں کہ کس طرح پولیس اور انتظامیہ کو الیکشن کو ریگ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, اور ان کی پریس کانفرنس کے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے جی, یعنی رپورٹرز وہاں سے اٹھے نہیں تھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فوری نوٹس لے کے انہوں نے کہا اس کی ساری کی ہم تحقیقات کریں گے کہ کیوں پولیس اور انتظامیہ جو ہے الیکشن کو ریگ کرنے پر تلی ہوئی ہے. اور مائنڈ اٹ, اگر یہ 20 الیکشن جو ہے ریگنگ کا چارج اس پر چسپاں ہو گیا تو کسی نے ان کے الیکشن نہیں ماننے.